جہل کو کیا سمجھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا شجرہ ملتا ہے. آپ ابو لہب کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت ابراہیم سے اس کا شجرہ ملتا ہے. عتبہ شیبہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، خلیل اللہ سے اس کا شجرہ ملتا ہے. اگرچہ بغاوت کی وجہ سے نسب کام نہیں آتا، یہی تو بات ہے. اولاد پیغمبر ہو کر زنا، شراب اور ظلم کرتے ہیں تو خدا ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے کہ ان کو کاٹ کر کنواں بھر دیا جاتا ہے، اور پھر سید المعصومین کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل. اللہ اکبر، کیا خدا کا وعدہ سچا نہیں؟ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر نہیں دکھایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، خادم الحرمین شریفین بلکہ خادم حرم، متولی کعبہ بننے والے، سو کارڈ اپنے آپ کو اللہ اکبر دنیا کی قوموں کا سردار گرداننے والے، اگر خدا سے بغاوت کرتے ہیں تو اولاد پیغمبر ہونے کے بعد بھی ان کو کاٹ کر ان سے کنویں بھر دیے جاتے ہیں. کیا ہمارا باپ کوئی نبی ہے؟ ہمارا باپ کوئی پیغمبر ہے؟ ہمارا باپ کوئی رسول ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہو اللہ بخشے گا، مہربان ہے، بالکل بخشے گا. خدا کی رحمت کی بات کرنے والوں، خدا کی غیرت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ رحیم ہے تو وہ غیور بھی ہے، وہ کریم ہے تو وہ غیور بھی ہے. اس کے غضب کو چیلنج مت کرو. کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ تھوڑا جائزہ تو لے. اور کتنے خطرناک جرائم کر رہے ہو، کتنے خطرناک جرائم، کتنے خطرناک. آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ زنا ہے. زنا اسکول میں، کالجز میں، بازاروں میں، دکانوں میں، کہاں کہاں کا ذکر کریں. ہر اسکول ایسی نہیں ہے، ہر کالج ایسا نہیں، لیکن ہے. نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر نوجوان لڑکے جو زنا نہیں کرتے، کم سے کم وہ زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں. ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں یہ شریف لوگ جانتے ہیں. روحیں کتنی تڑپ رہی ہے یہ اہل شرافت جانتے ہیں. اور آج زنا کو لوگ عیب نہیں سمجھ رہے ہیں، آج زنا کو فیشن سمجھا جاتا. جو لڑکا کالج میں کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق نہ قائم کرے، دوسرے لڑکے اس کو بیکورڈ کہتے ہیں، دوسرے لڑکے اس کو گے کہتے ہیں، دوسرے لڑکے اس کو بزدلی کا تانا دیتے ہیں. تیرا لڑکیوں سے تعلق نہیں ہے، تو بزدل ہے، تو دقیانوسی خیال کا ہے، تو اس طرف نہیں جاتا. آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کہیں جائے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو حالات کے دھارے میں نہ بہے، حالات کے رخ کو اسلام کے مطابق موڑ کر رکھ دے. مردانگی گناہ کرنے کا نام نہیں ہے، مردانگی گناہ کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے. 22,000 یزید کے ساتھ کھڑے تھے، امام نے ان کو نہیں دیکھا. حسین اعظم 72 کو لے کر گناہ کے خلاف کھڑے ہو گئے. دیکھ لو 22,000 کی نسلیں ختم ہو گئی، لیکن جسے کاٹ دیا گیا تھا اس دین بچانے والے حسین کی نسل آج بھی زندہ. نعرہ تکبیر. پتا چلا اگر زندہ رہنا ہے تو دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، اگر نسلیں بچانا ہے تو دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا. دنیا کے حالات تو بدلتے رہتے ہیں، اسلام کبھی نہیں بدلتا، دین کبھی نہیں بدلتا، مذہب کبھی نہیں بدلتا. دیکھ لو سارے باطل مذاہب حکومتوں کے بدلنے سے بدل گئے ہیں، ایک مذہب اسلام ہے، حکومتیں بدلتی رہی ہے، اسلام نہ کبھی بدلا ہے نہ کبھی بدل سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو مذاہب، مذہب اسلام، جو مذاہب حکومتوں کے سہارے پلتے ہیں وہ حکومتیں بدلنے سے بدل جاتے ہیں، لیکن جو مذہب صرف اللہ کی مدد سے پھیلتا ہے وہ کبھی نہیں بدلتا. آج زنا بڑھ رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے، اس کو گناہ نہیں بلکہ فیشن. یہ سیریل کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے، اور خاص طور پر گندی ویب سائٹس کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے زنا کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زانیوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی.
اگر اپنے رسول کو مانتے ہو اور اپنے رسول پر ایمان رکھتے ہو، یہ کوئی مولوی کی آواز نہیں ہے، یہ آواز تو کسی حضور کے سب سے گنہگار امتی کی آواز ہو سکتی ہے، لیکن فرمان کسی مولوی صاحب کا نہیں، فرمان کسی خطیب صاحب کا نہیں، فرمان کسی ادیب صاحب کا نہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے۔ میرے امام اس زبان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، حسن کی نمائش کرنے والی میری بہن، لمبے بالوں پر غرور کرنے والی میری بہن، بغیر دوپٹے کے گھر سے نکلنے والی میری بہن، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ جس خدا نے حسن دیا اسی خدا کے غضب کو چیلنج کر رہی ہے۔ مگر یاد رکھنا، جرائم کتنے کرو گے، کب تک کرو گے؟ جب تک روح کا رشتہ جسم سے جڑا ہوا ہے تب تک تمہارا یہ گناہ کا معاملہ رہے گا، لیکن ایک دن تو وہ ضرور آنا ہے، روح کا رشتہ جسم سے جلد ٹوٹ جانا ہے۔ کہاں گئی وہ عورتیں جو چندن اور دودھ سے غسل کرتی تھی؟ اسی ہندوستان کی زمین پر ایسی عورتیں پیدا نہ ہوئی تھی جن کے لیے روزانہ ہم نے تاریخ میں، بہت پڑھا لکھا تو نہیں لیکن ہم نے تاریخ میں ان عورتوں کا ذکر بہت کثرت سے پڑھا ہے، روزانہ ان کے غسل کے لیے نئے نئے حوض بنائے جاتے تھے، ہلدی اور چندن سے ان عورتوں کو نہلایا جاتا تھا، اور جب وہ کسی محفل میں جاتی تھی شریک ہونے کے لیے تو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے۔ میری بہنوں، تمہارا شوہر کچھ بھی نہیں ہے، فیکٹری کا مالک ہوگا، ان کا شوہر تو بادشاہ تھا، بادشاہ، اور کتنا بڑا بادشاہ، اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، ان کا بھائی شہزادہ، ان کا دادا بادشاہ، ان کا شوہر بادشاہ، بادشاہوں کا خاندان تھا۔ کیا ان کے مکر و فریب تھے؟ کیا ان کے غرور تھے؟ کیا ان کے گھمنڈ تھے؟ اللہ نے دولت دیا تھا، جانتے ہیں، ہلدی چندن سے نہلائی جاتی تھی، بالوں بال موتی پروئے جاتی تھی، اور جب کسی محفل میں جاتی تھی تو اس کا گھگرا اور چولی اٹھانے کے لیے اور اس کے دوپٹے کو سنبھالنے کے لیے درجنوں کنیز پیچھے چلا کرتی تھی، اور پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیز پیچھے چلا کرتی تھی۔ جاؤ ہندوستان کے گلی کوچے گھوم گھوم کر کے آؤ اور مجھے ان عورتوں کی قبروں کے نشان بتا دو، کہاں سو رہی ہے جسے ہلدی اور چندن سے نہلایا جاتا تھا؟ کہاں سو رہی ہے جس کو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے؟ میری بہنوں، ان کی ہڈیاں تک پگھل گئی ہے، ہڈیاں، قبروں کا نشان بھی باقی نہیں۔ یہ تو ہم لوگوں کا احسان ہے کہ عبرت کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ کوئی جھوٹے منہ بھی ان کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عبرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ارے تمہاری خوبصورتی کی حیثیت کیا ہے؟ تم صرف پاؤنڈز کا پاؤڈر لگا کر گھمنڈ کر رہی ہو، وہ ہلدی اور چندن سے پیور دودھ سے نہاتی تھی۔ اللہ اکبر! ان کی جوتیاں اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے چلا کرتی تھی، مگر آج نہ ان کی قبر ہے، نہ ان کی نسل ہے، نہ ان کا نام ہے، نہ ان کا نشان ہے، مگر وہ رابعہ بصری جو ایک کنیز تھی، کنیز، آج بھی اس کا ذکر زندہ ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کنیز ہو کر سو کے ٹکڑے کھانے والی اگر اللہ کی وفادار ہو جاتی ہے تو اس کے مزار پر بھی میلہ لگتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو محلوں میں رہ کے خدا سے غداری کرے ان کی قبروں کا نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ دولت پر گھمنڈ کر کے قدرت کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، یاد رکھنا، جب جوانی میں کوئی پاپ کرتا ہے تو اللہ اس پہ اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ بھیک بھی مانگے تو قدرت کسی کو بھیک دینے کی توفیق نہیں دیتی۔ اگر عورتیں سن رہی ہے تو میری ان سے گزارش ہے، یہ سرخ رخسار بہت جلدی جھریوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ خوبصورت آنکھیں جو آج جھیل کی طرح بھری بھری ہے یہ خشک ہو جائے گی۔ یہ بال جن کی نرمی پر سنبل کے پودے نثار کیے جا سکتے ہیں، یہ کسی چڑیا کے اجڑے ہوئے گھونسلے کی طرح بے رونق ہو جائیں گے۔
उस वक्त बिस्तर में छुप छुप कर बुढ़ापे की झुर्री पड़ी हुई चमड़ियों के साथ, कमर और घुटने के दर्द के साथ, करोड़ों बीमारियों के अजाब में लथपथ, जब नींद नहीं आएगी मेरी बहन और तू रात को तारे गिन रही होगी, आज रातों को अय्याशियों की तरफ ढकेलने वाली मेरी बहन, एक दिन वो आएगा जब तू अपने बिस्तर पे लेट कर रातों को तारे गिनेगी और तुझे नींद नहीं आएगी, और तू उस वक्त कह रही होगी काश अल्लाह मुझे मौत अता करे। तो शायद जमीन पुकार उठेगी अभी इतनी जल्दी तुझे मौत नहीं आएगी, इसलिए कि जो तूने किया है उस करतूत की सजा तो तुझे पहले जमीन के ऊपर मिलेगी, ताकि दुनिया तेरी इबरत का तमाशा देखे। कब्र में कौन देखने जाता है? मैदान महशर तो बहुत दूर है, इसलिए कुदरत जालिमों को पहले जमीन के ऊपर सजा देती है, ताकि मेरे और आप जैसे नादान लोग कम से कम उन लोगों को देखकर सुधर जाए, उन लोगों को देखकर संवर जाए। और अगर नौजवान लड़के ताकत और कुव्वत पर घमंड कर रहे हैं तो याद रखो, कुदरत के हाथ में सबकी चोटी है। अगर एक नस दबा दे ना कुदरत, तो खड़े होने की औकात नहीं है हमारी। हमने बड़े बड़े पहलवानों को लकड़ी का सहारा लेकर के चलते देखा है। किस पर घमंड करता है इंसान, किस पर गुरूर करता है इंसान। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, गौर करो अपने रसूल का फरमान, हुजूर के फरमान पे यकीन है तो सुनो अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं। गंदी फिल्में देखकर जिना के अड्डों को आबाद करने वालों गौर करो, औरतों पर पाप की नजरें डालने वालों गौर करो। अब तो वो दिन हम देख रहे हैं, बदतरीन माहौल। आज के लड़कों की निगाहों से सालियां भी महफूज नहीं है। किस कर्ब से हम गुजर, कहां वो नौजवान, वो हमारा जवान था जिसने साहिल पर कश्तियां जला करके कहा था हम वो लोग हैं, या तो मिशन पूरा करेंगे या तो मर जाएंगे मगर वापस नहीं जाएंगे। कश्तियां जलाने वाली कौम के लड़के आज सालियों को पाप की नजर से तक रहे हैं, मामूजात बहन को पाप की नजर से तक रहे हैं। ये हंसने की बात नहीं है, ये किसी शायर का मुशायरा नहीं, ये किसी दिल जले की आहो बुका है। काश कि इस पर कुछ सआदतमंद रूह लब्बैक कहती। मैं पूछता हूं, आप कहते हैं नौजवान लड़कियां दूसरों के साथ भाग रही, मैंने कहा तू जब साली की हिफाजत नहीं कर सकता तो तू कौम की बेटी की क्या हिफाजत करेगा। दुनिया समझ चुकी है, हमारी गंदगी को दुनिया समझ चुकी है। जो खाला की बेटी को पाप की नजर से देखे, वो मोहल्ले की बेटी की आबरू की हिफाजत कैसे कर सकेगा। एक दौर था, एक जमाना था कि जब कोई बंदा गैर मुस्लिम अपनी सफर पे जाता और अपनी बेटी को कहीं रखने की मजबूरी आती तो गैर मुस्लिम बातें करते थे, किसी के पास न रखो, अगर बेटी रखना है तो कलेमा पढ़ने वाले मुसलमान के पास रखो। क्योंकि मोहम्मदी अरबी का गुलाम जब किसी की इजाजत के बगैर लकड़ी का खिलाल पे इजाजत नहीं कर सकता, तो वो किसी औरत पर जब लकड़ी बगैर इजाजत इस्तेमाल नहीं करता तो लड़की पर पाप की नजर कैसे डाल सकता है। ये अपनी पहचान थी, ये अपनी शनाख्त थी। आज दुनिया कचरा समझ के यूं ही नहीं जला देना चाहती है, आज दुनिया गंदगी समझ के यूं ही नहीं उठाकर फेंक देना चाहती है। अल्लाह के बंदो, मोमिन होने की लाज रखना आपके हाथ में है अल्लाह, और अगर यूं नहीं करते तो फिर अल्लाह के अजाब के लिए तैयार रहो। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। अल्लाह के प्यारे हबीब सादिक व मजदूक गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिना करने वालों को क़यामत के दिन आग की कमीज, कौन सी आग, दुनिया की आग नहीं, दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज जहन्नम की आग की कमीज पहनाई जाएगी। इसी पर बस नहीं, अगर हुजूर ने न कहा होता तो मैं कभी भी कहने की हिम्मत नहीं करता। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जहन्नमियों को अल्लाह अकबर वो दर्दनाक अजाब होगा कि जहन्नम की आग उनकी शर्मगाहों पर रख करके दहकाई जाएगी। जरा गौर तो करें, इतने नाजुक मकाम पर अगर चूंटी काट ले तो आदमी तड़प जाता है। जब जहन्नम की आग शर्मगाहों पर रख करके दहकाई जाएगी, उस वक्त क्या बनेगा, उस वक्त क्या होगा। और एक बात याद रखना, जो लोग जिना करते हैं, जिना, सूफी
صوفیہ فرماتے ہیں زناکار اگر توبہ نہ کرے تو اللہ اس کی نسل میں لنگڑے لولے اندھے عیبی اولاد پیدا کرتا ہے. اس لیے یہ بھی یاد رکھنا ہر لنگڑے لولی اولاد اگر کسی کے گھر پیدا ہو رہی ہو تو اس کو شک کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 90% لوگوں کے گھر عذاب کے طور پر پیدا ہوتے ہیں اور 10% لوگوں کے گھر امتحان کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں. ہم اور آپ کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کو عذاب ہے کس کو امتحان ہے. اس لیے زیادہ تر لوگوں کے گھر میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے اسی کو کسی کہنے والے نے کہا تھا لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. میرے بھائیوں اللہ سے نہیں ڈرتے. میں تو حیران ہوں. اللہ اکبر. اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو آج لوگ بڑا لقمہ نہیں کھاتے بڑا نوالا نہیں کھاتے کیونکہ حافظ امین صاحب دیکھ رہے ہیں مفتی اعظم اکولا دیکھ رہے ہیں مفتی اعظم کارنجا دیکھ رہے ہیں مولانا فیروز صاحب دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. بڑا لقمہ کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ دیکھ رہے ہوں تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے. اللہ دیکھ رہا ہے. زنا کرنے کی ہمت لاتے کہاں سے ہو؟ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی ہمت لاتے کہاں سے ہو؟ اس کا مطلب مولوی صاحب کو جس عزت کی نظر سے دیکھا اتنی بھی عزت تیری اللہ کے اللہ رب العزت کی تو اتنی بھی عزت نہیں کرتا اتنی بھی قدر نہیں کرتا. بڑی معذرت کے ساتھ اگر پوائنٹ پولیس کھڑا ہو تو ہیلمٹ کے بغیر تو نہیں جاتا. پوائنٹ پولیس کھڑا ہو سگنل نہیں توڑتا. پوائنٹ پولیس کھڑا ہے 500 کے ڈنڈ کی وجہ سے 500 کے ڈنڈ کے احساس کی وجہ سے سگنل نہیں توڑتا. اور جہنم کے خوف کی وجہ سے شریعت کا قانون تو توڑنا کب بند کرے گا؟ اللہ اکبر. پولیس کے ڈر سے سگنل نہیں توڑ رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے شریعت کا قانون توڑ رہا ہے. بتاؤ مسلمانوں تو نے پوائنٹ پولیس کو جتنی اہمیت دی کیا اتنی اہمیت تو نے اپنے اللہ کو دی؟ اللہ کے دیکھنے کا تجھے یہ احساس ہے؟ اگر یہ احساس تجھے ختم ہو گیا پھر قدرت تجھے دوسروں کے حوالے نہ کرے گی پھر قدرت تجھے دوسروں کے سپرد نہ کرے گی. میرے بھائی شریر بچے کو ماں بھی کسی کے حوالے کر دیتی ہے. جب شریر بچے کو ماں کسی کے حوالے کر دیتی ہے تو شریر بندہ بھی قدرت کسی کے حوالے کر دیتی ہے. پھر پٹتے رہو پھر لٹتے رہو پھر تباہ ہوتے رہو پھر برباد ہوتے رہو. چلاؤ کتنا چلاتے ہو. غیور قدرت پھر کہتی ہے میں نے تمہارے عمل کی وجہ سے دشمنوں کے حوالے تمہیں کر دیا اب میری مدد تم پر نہیں آئے گی. کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرایا میرے بھائی کہ میرے آقا نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی رحمت کی چادر ہٹا لیتا ہے. اللہ اکبر. جس سے قدرت چادر رحمت ہٹا لے جو اللہ کی پناہ کے باہر کر دیا جائے اس کی کون مدد کر سکتا ہے؟ اس کی کون امداد کر سکتا ہے؟ گناہ نے ہمیں تباہ کیا. یاد رکھنا میں کسی کی صفائی پیش کرنے نہیں آیا احتساب کی بات کرنے آیا ہوں. اللہ کی قسم میں سیاسی آدمی نہیں نہ کسی سیاسی لیڈر سے مجھے دلچسپی ہے نہ کوئی دوستی ہے نہ دشمنی. لیکن ایک بات کہوں لیڈروں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے ہمارے گناہوں نے ہمارا سب کچھ بگاڑا ہے. لوگ آتے جاتے رہیں گے. اگر یہاں اور دنیا میں کوئی منکر اسلام کی بجائے کلمہ پڑھنے والا بھی ہو چلیں دیکھ لیں ایک مثال کے طور پہ فلاں ملک میں کلمہ کا انکار کرنے والا ہے وہ ظلم کر رہا ہے تو سیریا میں تو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ بات تو کلمے کی وہ کلمہ نہیں پڑھتا اس لیے ہمارا دشمن ہے. بھائی سیریا والا تو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے پھر وہ کیوں دشمن ہے؟ وہ کیوں کلمہ نہ پڑھنے والا دشمن ہے تو تمہارا کلمہ پڑھنے والا بھی تو دشمن ہے. یہ کیوں ہے؟ اعمال. آئیے مشکات شریف کی ایک حدیث کا مفہوم پڑھ دیتا ہوں اور بات کو سمیٹتے ہیں. کہ اللہ کرے بات اتنے بولتا ہوں ہاں جی بولتا ہوں سمیٹتے ہوئے بولوں گا تو بات ہو سکے گی ورنہ میں بہت دور نہ چلا جاؤں. مشکات شریف کی حدیث ہے غور سے سننا. حالات کیسے بدلے. دیکھیے میں ایک بات آپ کو کہوں توجہ کریں. حالات کتنے بھی بگڑ جائیں آپ کبھی علماء کو پریشان نہیں دیکھیں گے. حالات کتنے بگڑ جائیں علماء کو آپ پریشان نہیں دیکھیں.